مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جسے بدر کہتے ہیں۔ اصل میں وہاں ایک کنواں ہے اور اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام تھا بدر، جس کی وجہ سے اس جگہ کو بدر کہتے تھے۔ یہ جنگ کیسے ہوئی؟ غزوہ بدر، مسلمان مدینہ منورہ سے چلے تھے کفار قریش کے ایک تجارتی قافلے کے تعاقب میں۔ تو وہ تجارتی قافلہ جو تھا وہ تو اس کو اطلاع ملی تو اس نے تو اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ اطلاع پہنچ گئی کفار مکہ کے پاس کہ ہمارا تجارتی مال، تو وہ لڑائی کی تیاری کے ساتھ پوری ساز و سامان کے ساتھ وہ چل پڑے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کو جب یہ اطلاع ملی کہ مکے والے چل پڑے ہیں تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی کہ اب معاملہ یوں ہے اور ہماری ان سے لڑائی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پر انصار اور مہاجر جو صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے اپنی جان و مال قربان کرنے کے کا یقین دلایا، اور کافی مطلب وہ ایک ماحول بنا، اور یوں غزوہ بدر واقع ہوا۔ خیر، کفار قریش چلے تھے مکے سے، کیونکہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا، اور انہیں جب اطلاع ملی کہ تجارتی قافلہ نکل گیا، مگر وہ ان کے اوپر وہ پچھلے اپنے مقتولین کے انتقام کا ایک جنون سوار تھا، تو وہ وہاں سے چلے مکہ مکرمہ سے، اور مسلمانوں سے پہلے یہ بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ اب چونکہ یہ پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے تو انہوں نے مناسب جو ایک بہتر جگہ جس کو کہہ سکتے تھے اس پر انہوں نے پہلے ہی اپنا سارا پڑاؤ کر لیا، وہیں یہ پہلے آ کر بیٹھ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا کہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں کہ پوزیشن کیا ہے۔ انہوں نے 2 غلاموں کو پکڑ لیا اور نبی پاک کے بعد لیا، وہ آیا تھا وہ کفار کے لشکر کے پانی وانی بھرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ قریش کی فوج میں کون کون سے سردار آئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو البختری، حکیم بن حزام، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، اور بڑے بڑے انہوں نے اس نے نام لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ناموں کو سنا تو ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مسلمانوں سن لو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر میں ایک مقام پر قیام فرمایا۔ اچھا، وہ مقام ایسا تھا کہ وہاں نہ کوئی پانی کا کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، زمین اتنی ریت والی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں بھی زمین میں دھنس رہے تھے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہاں بارش بھی ہو گئی یہ بدر میں، اور جس سے میدان کی جو گرد تھی، وہ جو ریتیلی زمین تھی، جو پاؤں دھنس جاتے تھے، وہ ریتیلی زمین پر اب مسلمانوں کے پاؤں جم گئے اور وہ چلنے کی پوزیشن میں وہ بات آ گئی، اور کفار نے جس زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ جہاں پہنچے ہوئے تھے وہاں بارش وہاں بھی ہوئی تھی، تو وہ زمین پر پھسلن آ گئے۔ اب ان کے لیے وہاں کھڑا رہنا، چلنا جو تھا نا وہ دشوار ہو گیا، اور مسلمانوں نے بارش کے پانی کو روک کر اپنے حوض بھی بھر لیے، اور یہ پانی غسل و وضو وغیرہ کے کام آنے کی وہاں پر پوزیشن ہو گئی۔ اور یہ مطلب سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ کہ ایک مدد تھی جو بارش کی صورت میں عطا کی گئی۔ رات میں چند جان نثاروں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کا معائنہ کیا جہاں پر یہ جنگ ہونی تھی، واقعہ ہونا تھا۔ اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ وہ چھڑی سے زمین پر لکیریں بناتے اور یہ فرماتے جاتے یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں فلاں کی لاش گرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ پر جس
غیر مسلم کے قتل ہونے کی خبر دی تھی، عین اسی جگہ، نہ بال برابر ادھر نہ بال برابر ادھر، عین اسی جگہ اس کی لاش گری تھی۔ اچھا، اب یہ بالکل جنگ کا سما بندھا ہوا ہے، جنگ کا موسم بندھا ہوا ہے۔ کفار کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عتبہ بن ربیع، اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیع اور اپنے بیٹے ولید بن ربیع کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی جو صحابہ کرام تھے جہاں پر، وہاں سے حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کے لیے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون ہے، تو ان کا تعارف ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کسی اور کو بھیجو۔ یہ ان کا غرور و تکبر کا ہوتا تھا کہ ہم لوگ یوں خاندان کے نہیں، یوں خاندان کسی اور کو بھیجو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت مولا علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے فرمایا کہ یہ جائیں۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی تلوار سے عتبہ تو گیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مقابلہ ولید سے ہوا، مقابلہ ہوا، پھر حیدر کرار ذوالفقار، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار کی کون تاب لا سکتا ہے، اس کے آگے کون ٹک سکتا ہے۔ وہ بھی مقابلے کے بعد ڈھیر ہو گیا، وہ بھی مارا گیا۔ مگر عتبہ کا بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی زخمی کیا اور وہ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے اور اس کا کام پورا کیا، اور انہیں کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں حضرت عبیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے آئے، اور ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی۔ اس حالت میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اس طرح یہ مقابلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد عطا فرمائی۔ پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ اور ان فرشتوں کا انداز، جب یہ جنگ جاری تھی، لڑائی ہو رہی تھی، تو یہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ان کے حملے کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کے نشان نظر آ رہے تھے، بغیر تلوار مارے سر کٹ کے گر جاتے تھے۔ تو یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کا انداز تھا کہ جو اس طرح مقابلے ہوتے تھے اور یہ کٹ کٹ کر گر جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی۔ پھر 2 ننھے صحابہ کرام معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ذریعے ابو جہل جیسے بدبخت کافر کا قتل ہو جانا، یعنی یوں سمجھے کہ یہ ایسے ایسے واقعات ہیں۔ ابو البختری یہ قتل ہو گیا، یعنی بڑے بڑے کفار، ان کے سردار یہ ہلاک ہو گئے، جس کی کمر ٹوٹ گئی اور یہ ہتھیار ڈال کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کے، کفار قریش کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور ایسی شکست ہوئی کہ مطلب ان کا، وہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی شکست کو یاد کر کر کے یہ غمزدہ ہو جاتے ہوں گے۔ خیر، فتح بدر کی جو فتح ہوئی، اس کے بعد 3 روز تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر میں ہی آپ نے قیام فرمایا۔ تمام اموال غنیمت جو تھا اس کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو وہ اموال غنیمت جو تھا، جو مال تھا، وہ آپ نے تقسیم بھی فرما دیا۔ یہ غزوہ بدر کا ایک انتہائی مختصر سا میں نے آپ کے سامنے احوال بیان کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام مرتبہ دیا۔ یہ اتنی جو غرور و تکبر میں آئے تھے نا، یہ بھاگ گئے۔ 313 کا قلیل لشکر، کم لوگ تھے، نہ جنگی سامان، نہ کوئی ہتھیار، مگر کیفیت یہ تھی کہ یہ جو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، یہ بھاگ گئے۔ ہمارے لیے اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ جو دین ہم تک پہنچایا ہے،
اس دین کا پہنچنے میں بے شمار شہادتیں، بے شمار قربانیاں ہیں۔ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان مال قربان کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی ان جوش و جذبوں کا صدقہ اور فیضان عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے اندر قربانی کا ذہن رکھنا چاہیے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی۔ اگر وقت پڑے گا، اللہ توفیق دے تو جان کی قربانی۔ ہم سے تو وقت ہی نہیں دیا جا رہا۔ کمال تو یہ ہے، یہ زندگیاں دے دیتے تھے اللہ کی راہ میں، قربانیاں، اپنی جانوں کی قربانیاں دے دی انہوں نے اللہ کی راہ میں، اور ہم سے وقت کی قربانی نہیں دی جاتی۔ ہماری کیفیت کتنی عجیب و غریب ہے۔ یہ واقعات ہمارے جذبوں کو ابھارنے کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں مساجد آباد کرنے، نیکی کی دعوت عام کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اور ہم اسلام و دین کی خدمت کے لیے خود کو پیش کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں،